فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے محفل اور بابرکت اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتی سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک الف سچا اور صادق ہے، وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو وضاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص بہتر ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجیے کہ خدا نے قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مال و مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پسماندہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کے برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے برکت سے عزت و رفعت کی شانیں گھٹ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانتداری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز اور قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کی فصیح و بلیغ زبان داری کا دعویٰ کرنے والے نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذلت و گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے تلاوت میں دلوں کے واسطے فراحت اور بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئے۔ محترم حضرات، آج کے دور میں حفظ کلام پاک کو فضول کام سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھی پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ ورتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جو آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین، وہ آسمان، وہ چاند، وہ سورج اور ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو کہ جبکہ اس کو اتارنے والا خود خالق امین جس کے ذریعے اتارا گیا، وہ بھی روح امین جس ذات پر نازل ہوا، وہ بھی صادق الامین جس مقام پر نازل ہوا، وہ بھی بلد الامین جس مہینے میں نازل ہوا، وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ پاکیزہ مقدس کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فضل کلام اللہ علی ثانی الکلام کفضل اللہ علی قلبی۔ اللہ کے کلاموں کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ خدا تعالی شانوں کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا اور خدا کا پیار نبی ارشاد فرماتا ہے، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب کہ والدین کو اس قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم
चुकी होगी। हाफिज कुरान अपनी रब की बारगाह में सिफारिश करेगा, परवरदिगार आलम उसकी सिफारिश कबूल करेगा और उनको उस हाफिज कुरान की बरकत से नजात अता होगी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है, मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। मोहतरम हज़रत, हाँ मुझे कहने दीजिए कि कुरान है तो रोशनी आई, कुरान है तो तारीकी काफुर हुई, कुरान है तो अमन व अमान और सलामती आई, कुरान है तो इंसान मिला, कुरान है तो तब तो इंसानियत को हुकूक मिली, कुरान है तो शराफत व इज्जत मिली, कुरान है तो दोस्त सब कुछ मिला। मगर अफसोस सर अफसोस, हमने कुरान की दामन तक़द्दुस को तर्क कर दिया, हमने इसकी पाकीज़ा तालीमात को भुला दिया। नतीजा ये हो कि वो मुस्लिम कौम जिनके सर पर इज्जत और वक़्त का ताज था, जिल्लत और रुसवाई की गार में जा गिरी। वो कौम जिनका कामयाबी आगे बढ़ के इस्तेमाल करती थी, नाकाम उनका मुकद्दर बन गई। वो मुस्लिम कौम जिनके एक आवाज़ पर अफ्रीका के जंगल में रहने वाले खूनख्वारों और दरिंदों ने जंगल खाली कर दिया था, आज एक चूंटी भी उसके हुक्म मानने को तैयार नहीं। वो कौम जिन पे कभी हुकूमत मुसलसल का फरीज़ अंजाम दिया था, आज गुलामाना जिंदगी बसर कर रही है। वो कौम जिन पर कभी तारीफ नाता थी, आज मातम किना है। वो कौम जिनका माजी रोशन था बरक था, हाल वो मुस्तक़बिल इसका तारीख है। मुसलमानों समझो और होशियार हो जाओ, गफलत का पर्दा चाक करो, कुरान पाक से वाबस्ता हो जाओ, वरना याद रखो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेंगी। हाज़रीन जैसा जानिसार साहबा इकराम के कुतुब खाने में कुरान पाक के अलावा कोई किताब ना थी, उसको लेकर वो आगे बढ़े और कामयाबी उनकी कदम चूमती चली गई। वो कुरान ही था जिसकी बरकत से बद्र के मैदान में 313 ने मक्का की किस्मत पलटी। आज